الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 112-113 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو حقائق بیان کیے گئے، اب انہی کو سامنے رکھ کر قریش کو تنبیہ فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس جملے کی تعریف پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اس میں عربیت کا جو ایک خاص اسلوب ملحوظ ہے، اس کی وضاحت بھی پچھلی نشست میں ہو گئی تھی۔ اب بتانا یہ پیش نظر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کفران نعمت کا نتیجہ بیان کیا ہے، یہ در حقیقت اس عذاب ادنیٰ کا بیان ہے جو رسولوں کے مخاطبین پر گاہے گاہے آتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کو مہلت بھی دیتے ہیں، اس کے لیے بعض اوقات خوشحالی کے غیر معمولی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے لوگ، اس کے مترفین، اس کی قیادت یہ خیال کرتی ہے کہ ساری دنیا انہی کے لیے بنی ہے اور انہی کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔ یہ سب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھ کر اس کے سامنے سرفگندہ ہوں، اور ناشکری کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وہ نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں۔ قحط آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، بنے بنائے گھر زمیں بوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سے تنبیہی عذاب نازل کرتا ہے، جس کی ایک بڑی مثال وہ نشانیاں ہیں جو مثال کے طور پر فرعون اور اس کے لوگوں کے لیے ظاہر ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے بارے میں بھی اس طرح کی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ توقع ہوتی ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں گے، انہیں تنبہ ہوگا، وہ محسوس کریں گے کہ انہوں نے غلطی کی تھی، وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے تھے۔ انہیں اس کفران نعمت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر تو معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہات ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ قوموں کے لیے منصہ عالم پر ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کو او مہلکوہا میں بیان کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی طرف اللہ کا کوئی رسول مبعوث کر دیا جائے۔ اب ان تنبیہات کے باوجود اگر وہ تنبیہ اختیار نہیں کرتے
اسی روش پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی ناشکری سے تائب ہو کر اس کی نعمتوں کا اقرار کرنے والے نہیں بنتے، تو رسول کے اتمام حجت کے بعد پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ تو اب اس کو آگے بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، یعنی پھر کیا ہوا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھی، خوف بھی آیا، بھوک بھی آئی۔ مقصد یہ تھا کہ میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں، اگر وہ نعمتیں تمہارے لیے حجاب بن گئی ہیں تو تمہیں ذرا جھنجھوڑا جائے، یہ نعمتیں چھین کر غور و فکر پہ آمادہ کیا جائے۔ اس سے بھی وہ آمادہ نہیں ہوتے اور پھر اللہ کسی رسول کے ذریعے سے ان پر اپنی حجت پوری کر دیتا ہے، اور وہ اس کا بھی انکار کر دیں، اس کو بھی جھٹلا دیں، تو اللہ تعالیٰ کی وہ آخری گرفت پھر ہو جاتی ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ ان کے اس ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کے اس ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی اس طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ ظلم کا لفظ دو پہلوؤں سے آتا ہے، یعنی ایک ظالم لنفسہ کے لیے، دوسرا ظالم لغیرہ، کسی دوسرے پر ظلم کرنا، اس کی جان، اس کے مال، اس کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا، یہ وہ ظلم ہے جس سے ہم بھی واقف ہیں اپنی زبان میں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا، تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت سے گریز و فرار کا فیصلہ کر لے، اللہ کے شریک ٹھہرائے، اس کے دین میں بدعتیں ایجاد کرے، یہ اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے، انہوں نے غلط رویے اختیار کیے، جب اللہ کی دعوت کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو سن کر نہیں دیا، پیغمبر کی تکذیب کر دی، تو گویا اپنے اوپر ایک ایسا ظلم کیا جس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا، اللہ کی سنت، اللہ کے قانون کے مطابق، چنانچہ وہ ان کے لیے نکلا۔ تو اس کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ کسی خاص بستی کی مثال نہیں ہے، بلکہ ان سب بستیوں کو سامنے رکھ کر ایک مثال بیان کر دی ہے جن کی طرف کسی رسول کی بعثت ہوئی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ہر اس بستی کی مثال ہے جس کی طرف کسی رسول کی بعثت ہوئی۔ قریش کے لیے اس کا سب سے نمایاں مصداق وہ بستیاں تھیں جن کی تباہی کی داستانیں ان کے ہاں ضرب المثل بن چکی تھی، تو ایک مثال دے کے تنبیہ فرمائی ہے۔ اب جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہوتا کیا ہے، وہ قومیں جن کی طرف اللہ کے رسول آئے، قرآن نے بطور قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ ایک دور ایسا رہا ہے جس میں ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول آیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لیکن اگر رسول آیا ہے تو وہ اپنے پیچھے ہدایت کی ایک روایت چھوڑ کر جاتا ہے، کیونکہ رسولوں کی بعثت کے دو ہی مقاصد ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، بائبل میں بیان ہوئے ہیں، ایک اتمام ہدایت، دوسرے اتمام حجت۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسان کو دے رکھی ہے، اس کے نفس میں ودیت ہے، وہ اسے اتمام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی کو ہدایت کا لفظ تبدیل کر کے اتمام نعمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ کی حجت پوری کر دیں، یعنی ہر لحاظ سے وہ دلائل سامنے لے آئیں، وہ شواہد سامنے لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ان کے ساتھ ظہور ہو جائے، جس کے بعد کسی کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو یہی دو چیزیں ہیں۔ چنانچہ نبوت جاری ہے، نبوت ختم کر دی گئی، اس کو بھی اسی لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر نبوت کیوں دی جاتی ہے، اس کے جو وجوہ و اسباب بیان کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو بات واضح کر دی ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں۔ چنانچہ اگر ختم ہوئی ہے تو انہی دونوں چیزوں کے انسانوں کے لیے آخری درجے میں واضح ہو جانے کے بعد ختم ہوئی ہے۔
اور اگر نہیں ختم کی گئی تو اسی میں انسانوں کے کچھ مسائل تھے جن کو سامنے رکھ کر پے در پے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے رہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب ایک اور چیز بھی جان لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ جن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے آ کر اس کی ہدایت پہنچا دی، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اس ہدایت پر کاربند رہیں۔ چلیے اگر اس ہدایت کے بارے میں کوئی بے عملی پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے غفلت اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ بھی انسان کے لحاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ عام طور پر معاملہ یہاں تک نہیں رہتا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے اس کا ایک نتیجہ علم میں نکل آتا ہے، یعنی عمل میں کوتاہی ہو گئی، کوئی صحیح کام نہیں کیا، اپنی جبلتوں سے مغلوب ہو گئے، اس لیے کہ ساری کشمکش تو یا جدلیات تو کہیے دو ہی چیزوں میں ہے، انسان کی جبلتیں اور انسان کا اخلاقی شعور۔ تو اگر کسی موقع پر مثال کے طور پر جبلت نے غلبہ پا لیا، انسان اس کی گرفت میں آ گیا، اخلاقی شعور کی تنبیہ اس کے لیے کارگر نہیں ہوئی اور اس نے غلطی کر دی، کوتاہی کی، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرد، دو افراد، کوئی پوری قوم بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، لیکن پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر معاملہ یہ ہو جائے کہ اس ہدایت، یعنی وہ ہدایت جو پیغمبروں نے پہنچا دی ہے، اس میں الہات پیدا کر دیا جائے، تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا مشرکانہ رویے پیدا کر لیے جائے، اور دوسرے یہ کہ کوئی دین میں بدعت ایجاد کر لی جائے۔ تو شرک اور بدعت ہی در حقیقت وہ بنیادی چیزیں ہیں جو علم میں آلودگی کا باعث بنتی ہیں، یہاں تک کہ پھر آخری درجے کی نجاست پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ اب رجس ہے جو تمہاری عقل پر آ گیا ہے۔ تو علم کے معاملے میں تزکیے کا یہی پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ہاں یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، جو اس سورہ کے مخاطبین ہیں، جن کو یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں اور جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان بستیوں کو سامنے رکھو جن کی طرف رسول آئے، تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آ گیا ہے، اس وجہ سے اب رسول کے آنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اگر تکذیب کرو گے تو عذاب آ جائے گا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول کا آنا تو تمہارے لیے شکر گزاری کا باعث ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہدایت میں کوئی آلودگی پیدا کر دی گئی ہے تو اس کو پاکیزہ بنا کے پیش کر دیں۔ تو وہ آتے ہی اس لیے ہیں۔ تو پہلے تو اس پہلو کو لیا کہ رسول کو جھٹلانے کا معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ تم نے چاہا تو سائل کی درخواست سمجھ کر اس دعوت کو رد کر دیا اور چاہے تو قبول کر لیا۔ یہ اللہ کے پیغامبر کی روایت ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ اس کو لے کر بھیجا گیا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح سے رد کرو گے تو پھر سنت اللہ یہی ہے، اور اس سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی کہ اس کا نتیجہ اللہ کے عذاب کی صورت میں نکلے گا۔ یہ ایک پہلو، اور اب دوسرے پہلو کو لیا، اور وہ یہ کہ جو ہدایت یہ پیغمبر لے کر آیا ہے وہ ایک نعمت ہے، وہ اللہ کا احسان ہے، یہ تو اتمام نعمت کے لیے آیا ہے، اور تم ہو کہ اپنی بدعات کی وجہ سے، اپنے مشرکانہ توہمات کی وجہ سے جو دین بنا چکے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو۔ تو اب گویا خطاب کا رخ اس دوسرے پہلو کی جانب مڑ رہا ہے، یہ سورہ خاتمے کو پہنچ رہی ہے، دوسرے پہلو کو لے لیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ رسول کی تکذیب کے معاملے میں بھی متنبہ رہو، بڑا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے، اور رسول تمہارے لیے جو اللہ کے دین کی ہدایت واضح کر رہا ہے اس کے لیے بھی اس کے شکر گزار ہو کر اس کو قبول کرو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ سو ان کے اس انجام سے سبق لو۔ یہ جو پیچھے بیان ہوا جس بستی کی مثال، اور میں نے عرض کیا کہ وہ اصل میں ان سب بستیوں کی مثال ہے جن کی طرف اللہ کے رسول آئے ہیں، ان کے انجام سے سبق لو، اور یہ رویہ اختیار نہ کرو کہ رسول جو ہدایت لے کر آیا ہے اس ہدایت کو قبول کرنے سے گریز کر لو۔ اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یعنی حلت
حرمت کے معاملات دین کا ایک بڑا موضوع ہے۔ یہ حلت و حرمت خور و نوش میں بھی ہے اور اخلاقیات میں بھی ہے۔ میں نے اس جانب توجہ دلائی ہے بارہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے وہ اصلاً 4 چیزوں ہی پر مشتمل ہے۔ یعنی مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح سمجھنا ہے اور اس کا اظہار کس طریقے سے کرنا ہے، اللہ کی صحیح معرفت، اور اس معرفت کے نتیجے میں اس کی عبادت کا حق ادا کیا جائے۔ تو عبادات اسی مقصد سے بتائی جاتی ہیں کہ اللہ اور بندے کے تعلق میں کہیں کوئی شیطان دوسرے راستے نہ پیدا کر دے، وہ اس کو اٹھا کر ایسی چیزوں میں مبتلا نہ کر دے جو اس توازن ہی کو بگاڑ دیں جو اللہ نے چاہا ہے کہ اس دنیا میں قائم رہے، وہ ابتلا کے اس قانون کو معطل نہ کر دیں، وہ انسان کو اس امتحان سے نکال کر کسی دوسری دنیا میں نہ لے جائیں۔ تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ بتاتے ہیں کہ تم نے جس پروردگار کی معرفت حاصل کی ہے اور جس کا علم، جس کی معرفت تمہارے اندر بدیت ہے، جس کی صفات کو تم سمجھ سکتے ہو، تو اب اس کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے جو خود اس نے طریقے مقرر کیے ہیں ان کی پیروی کرو۔ تو یہ عبادات کا ایک پورا باب ہے۔ اس کے بعد میرا بدن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تطہیر کے آداب بتائے ہیں، اس کے لیے احکام دیے ہیں، تطہیر بدن کی ہدایات ہیں۔ تیسرے تطہیر خور و نوش ہے، میں کھاتا پیتا ہوں انسان کی حیثیت سے، اور پھر میرے دوسروں سے معاملات شروع ہوتے ہیں، وہ میرے اخلاقی وجود کا اظہار ہے، اس کی تطہیر کی ہدایات ہے۔ اصول میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی حد تک انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہیں، اور یہ بالاجمال بھی بہت کافی ہیں۔ اگر بتا دی جائیں تو انسان کو چاہیے کہ ان پر صحیح طریقے سے عمل کرے۔ یعنی تطہیر کن چیزوں کی ہونی چاہیے، بدن کے معاملے میں کیا چیزیں ہیں جن میں طہارت مطلوب ہے یا انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خور و نوش میں کس طرح طیبات و خبائث کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اخلاق کے معاملات ہیں، ساری دنیا اس سے واقف ہے۔ اس میں چونکہ نزاعات واقع ہو جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پھر ان لازمی نتائج کو بیان کر دیتے ہیں، جس کو اتمام نعمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا ہدایت کے باب میں غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے بتا دیا، اب معلوم ہو گیا کہ عبادت اس طرح کرنی ہے۔ خور و نوش میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا تھا تو اس کو اس طرح حل کر لینا ہے۔ تطہیر بدن میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اخلاقی تقاضے اگر کسی چیز کو قانون کی صورت میں قبول کرنے، قاعدے کی صورت میں اختیار کرنے کا تقاضا کرتے ہیں تو انہیں کس طرح اختیار کر لینا ہے، تو پوری شریعت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا رکھا ہوا تھا، یعنی جو اللہ کے ہاں ہمیشہ حلال رہی ہیں۔ اس طرح کا معاملہ جہاں بھی ہوگا، وہاں جب پیغمبر آ کے یہ بتائے گا کہ یہ حرمتیں جو تم نے قائم کر رکھی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان اسر و اغلال کو لوگ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی ایک چیز تو وہ علم کی غلطی ہے، اس کو بھی ماننا سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن جب وہ عملی چیزوں سے متعلق ہو جاتی ہے تو پھر روایت بن جاتی ہے، عرف بن جاتی ہے، تعصب بن جاتی ہے، اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ بات توجہ دلا کے فرمائی کہ نہیں، چیزوں کی حرمت اور حلت اس کی بنیاد ان کا خبیث اور طیب ہونا ہے۔ تو حلال اور طیب چیزیں تمہارے توہمات کے تحت حرام نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول کے طور پر سمجھ لو کہ اللہ کے دین میں جو حکم بھی دیا جاتا ہے وہ کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، الا یہ کہ اطلاع کے لیے کوئی حکم کسی وقت دیا جائے کہ جو اوپر سے آتی ہے اور اس کا کوئی تعلق حقائق کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ معنی، وہ حقیقت، وہ
بنائے حرمت یا بنائے حلت ہے جس کو سمجھ کر اللہ کے دین میں احکام کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں تو حلالً طیبہ کے الفاظ استعمال کر کے اسی جانب توجہ دلائی ہے۔ کسی حلال و طیب چیز کو اوہام کے تحت حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر تم نے ایسا کر رکھا ہے تو اس سے ہاتھ اٹھاؤ اور کیا کرو، ان چیزوں کو بغیر کسی تردد کے کھاؤ۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ کہ ایک دوسرے پہلو کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال و طیب ٹھہرایا ہے، جن پر تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے، جن میں کوئی ایسا خبث نہیں ہے جس کو تمہاری عقل بتائے یا پیغمبروں نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کی ہو، تو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کو اپنے اوہام کے تحت، اپنے توہمات کے تحت ممنوع ٹھہرا رہے ہو، حرام ٹھہرا رہے ہو، یہ سخت ناشکری کی بات ہے۔ اگر تم اللہ ہی کی پرستش کرتے ہو، اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہو، کوئی اور معبود اس کے سوا نہیں بنا لیا، تو پھر یہ بھی ضروری ہے۔ تو دیکھیے کس طرح سے بیان کیا کہ شرک بدعت پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ لہذا اگر توحید پر سچا ایمان ہے، عبادت اللہ ہی کے لیے خاص کی ہے، اسی کے بندے ہو، تو پھر کسی اور کا یہ حق کیسے تسلیم کر سکتے ہو کہ اس کے حکم اور اس کے فیصلے سے بھی کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے؟ تو شرک اور بدعت دونوں کو لازم و ملزوم کی حیثیت سے بیان کر دیا۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، پیچھے سے لے لیجئے تو گویا یہ فرمایا کہ بندے کو پہلا فیصلہ کیا کرنا ہے، یہ کہ وہ عبد ہے، اس کی حیثیت طے ہے۔ وہ یہاں دنیا کا بادشاہ نہیں بنایا گیا، یہ بادشاہی تو اس پروردگار کی ودیعت کردہ ایک امانت ہے جو اسے دی گئی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندگی۔ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب وہ اللہ کا بندہ ہے تو ایک بندے اور ایک غلام کی حیثیت سے اسے سب سے پہلے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز اگر اس نے سمجھ لی ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ کہ جیسے ہی وہ اپنے آپ پر، اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالے گا تو یہ دیکھے گا کہ میرے پروردگار نے، وہ ہستی جو میری معبود کی حیثیت رکھتی ہے، اس نے میرے لیے ایسی نعمتیں پیدا کر دی ہیں کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس کا لازمی نتیجہ شکر کا جذبہ ہے۔ یہیں سے اصل میں پورا دین پیدا ہوتا ہے، شکر اور سپاس کے جذبے سے۔ تو وشکرو نعمت اللہ، اور اگر یہ ہے تو پھر بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر دین بنانا شروع کر دے، پھر اس کو جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، خواہ وہ انسان کی فطرت میں ودیعت ہے، خواہ پیغمبروں نے آ کے اس کی تفصیلات بتا دی ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو شرک اور بدعت دونوں کو بنیاد بنا کے یہ بتایا کہ شرک کیا کرے گا؟ وہ ایک طرف تمہیں اپنے معبود سے الگ کرے گا، تمہارے اندر ناشکری پیدا کرے گا، تمہیں دوسروں کا شکر گزار ہونے کی جانب راغب کرے گا، اور اس کا نتیجہ مشرکانہ اوہام کی صورت میں نکلے گا جو لازماً بدعت کو پیدا کر دیں گے۔ اس ساری بات کو ایک جملے میں قرآن مجید نے اپنے اسلوب کے مطابق نہایت خوبی سے ادا کر دیا ہے۔ سو ان کے اس انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اب یہ بتایا کہ اللہ نے، اگر تم اس کی پرستش کرتے ہو، اگر اپنے آپ کو اسی کا بندہ سمجھتے ہو، تو پھر اس کے حوالے ہی سے یہ سمجھ لو کہ اس نے کیا حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی پہلے توجہ دلائی اور اصول کی جانب توجہ دلائی کہ حلال اور طیب چیزیں وہ اللہ نے حلال کر رکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ حرام صرف خبائث ہے، تو اصول کو پہلے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ بتایا کہ جو چیزیں پھر اللہ نے اپنی شریعت میں ممنوع قرار دی ہیں، یعنی بنیاد کیا تھی؟ چیزوں کا اپنی ذات میں حلال و طیب ہونا، یا اگر حرمت کا حکم لگانا ہے تو ان کا خبائث ہونا، یہ بنیاد ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے لحاظ سے انسان فیصلے کرے گا، چنانچہ کرتا ہے۔ اس کی فطرت جس طرح اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کے لحاظ سے وہ بہت سی چیزوں کو کھاتا ہے، بہت سی چیزوں کو نہیں کھاتا، بعض سے اباح اس کی فطرت میں ہے، اور عام طور پر
اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت، اس کی فطرت اس کی رہنمائی کر دیتی ہے اور وہ اس میں صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، الا یہ کہ وہ توہمات کے تحت کسی دوسرے راستے پر نکل جائے، یا اس کے حالات کسی موقع پر اس کو کوئی غلط چیز کھانے پر آمادہ کر دیں یا اس کی مجبوری بن جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے اگر بار بار تنبیہ نہیں کی گئی تو وہ کسی قوم کے لیے معمول بن جائے یا اس کی عادت بن جائے، ورنہ انسان جیسے ہی اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ یہ جان لیتا ہے۔ تو پہلے بنیاد واضح کر دی ہے، اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، یعنی یہ سب فطرت میں تھا، حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں، خبائث سے اجتناب کرنا ہے، وہ کیا مسئلہ پیدا ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے بارے میں یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ پیدا کیسے ہوگا؟ وہ یہاں سے پیدا ہوگا کہ انسان حلال و طیب کا فیصلہ کرنے میں غلطی کھا رہا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جب ہم اپنی فطرت کے رہنمائی میں کوئی فیصلے کرتے ہیں تو وہی صورت پیدا ہوتی ہے جس کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حلال بھی واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے، حرام بھی، لیکن بینہما مشتبہات، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ محسوس ہوتی ہیں، ادھر سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل پاکیزہ چیز ہے، دوسری جانب سے آدمی خیال کرتا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ خبث محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے بہت سے لوگوں کو بعض چیزوں کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے، بعض چیزوں کے بارے میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، بول و براز پر کون بحث کرتا ہے، الا یہ کہ انسان کی فطرت ہی بالکل مسخ ہو کے رہ جائے۔ تو اس طرح کے معاملات واضح ہیں دونوں جانب، الحلال بین والحرام بین، البتہ مشتبہات ہیں جن کے بارے میں پیغمبر آ کے پھر نزاع کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو پیغمبروں نے جو فیصلہ سنایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اس کا حوالہ دیا ہے کہ تم نے جو چیزیں اپنے طور پر حلال چیزوں میں سے اپنے مشرکانہ اوہام کے تحت حرام کر رکھی ہیں وہ تو تمہاری بدعتیں ہیں، ان سے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کی حلال چیزوں کو، طیب چیزوں کو بغیر کسی تردد کے کھاؤ۔ ہاں البتہ یہ جان لو کہ جن چیزوں میں کوئی شبہ ہو سکتا تھا ان کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور وہ چار ہی چیزیں تو ان کو یہاں گنوا دیا ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جن کو میں نے واضح کیا ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ یعنی اوپر جو بات فرمائی اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی کسی حلال اور پاکیزہ چیز کو اپنے مشرکانہ اوہام کے تحت حرام نہ ٹھہراؤ، یہ کفران نعمت ہے، اور اہل سبا اسی کے مرتکب ہو کر اس انجام کو پہنچے تھے جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے۔ تنبیہ کی ہے کہ جب قومیں اس طرح کفران نعمت کرتی ہیں تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا اگر رسول بھیج دیا جائے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ جو آخر میں فرمایا تھا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی تمہارا بھی دعویٰ یہی ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ قریش دین ابراہیمی کی روایت کے تحت اللہ تعالیٰ کا شعور رکھتے تھے، ان کے یہاں شرک آ گیا تھا، تو فرمایا کہ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاں اس طرح کی بدعات پیدا ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ تمام مشرکانہ خرافات میں مبتلا ہونے کے باوجود قریش مکہ کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ خدا ہی کی پرستش کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی تعویل سے شرک پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے، اور جب کھلا شرک لوگ پیدا کر لیتے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ نقد کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں تو ذات باری ہے جس کے ساتھ ہم پرستش کا تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ خدائی کی پرستش کرتے ہیں اور بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ انہیں خدا کے قریب کر دیں۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ان کا زعم یہ تھا کہ یہ خدا کے مقرب اور چہیتے ہیں، اگر یہ راضی رہیں تو خدا سے سفارش کر کے اپنے پرستاروں کو جو چاہیں دلوا سکتے ہیں۔ اسی زعم کے تحت وہ ان کو نذرانے اور چڑھاوے پیش کرتے اور ان کے نام پر جانور چھوڑتے جن کو تقدس کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا کہ نہ ان کا دودھ اور گوشت کھانا جائز ہوتا اور نہ ان پر سواری کی جا سکتی۔ قرآن نے ان کے اسی مغالطے کو یہاں رفع کیا ہے کہ اگر خدا ہی کی پرستش کا دعویٰ ہے
تو اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرو، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو نہ دوسروں کی طرف منسوب کرو، نہ ان کے لیے ان کی قربانی پیش کرو، نہ ان کے نام پر ان کو حلال و حرام ٹھہراؤ۔ تو یہ گویا قریش کی بدعتیں جو ان کے مشرکانہ اوہام نے پیدا کر دی تھیں، ان کی جانب توجہ دلائی تھی، اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ اب اس کے بعد جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مشتبہات ہو سکتے تھے، یعنی انسان کو جن کے بارے میں تردد ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فیصلہ پیغمبروں کے ذریعے سے سنایا جا چکا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس نے تو تم پر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے، اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ بنیادی بات میں نے واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو چیزیں ممنوع ٹھہرائی ہیں، کھانے پینے کی خور و نوش کی چیزیں، وہ اس لیے بیان کرنا پڑیں کہ یہ چیزیں مشتبہ تھیں، ان میں اللہ ہی کا فیصلہ ہمارے لیے آخری حجت بن سکتا تھا، چنانچہ پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا گیا۔ آج جب اللہ نے مشتبہات واضح کر دیے اور جو واضح ہیں حلال و حرام ان پر فطرت گواہی دے رہی ہے، تو کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا فتویٰ دے، اس طرح کی بدعتیں ایجاد کرے اور مشرکانہ اوہام پیدا کر کے اللہ کی ناشکری کرے۔ یہ خلاصہ ہے، لیکن اس آیت میں بہت سی چیزیں قابل وضاحت ہیں، وہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔